اسلامک سویٹ کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ اسلامی عادات جو آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ جلدی اٹھنا۔ لوگ تہجد کے لیے جاگنا ایک مسلسل جدوجہد کو سمجھتے ہیں، گویا نیند کے وہ چند لمحات کام کی جگہ پر ان کے آنے والے دن کو مزید مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے والے ہیں۔ تاہم حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان چند منٹوں کی نیند کو اللہ کے لیے قربان کرنا اور اگلے دن اپنے آنے والے تمام کاموں کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا پیداواری صلاحیت کے حصول کے بنیادی اجزاء میں سے ایک ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے سر کے پچھلے حصے میں 3 گرہی لگاتا ہے اگر وہ سو رہا ہو۔ ہر گرہ پر وہ مندرجہ ذیل الفاظ پڑھتا اور سانس چھوڑتا ہے، رات لمبی ہے سوتے رہو۔ جب کوئی بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب کوئی وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ ختم ہو جاتی ہے، اور اچھے دل کے ساتھ توانا ہو کر اٹھتا ہے صبح کے وقت، ورنہ سست اور شرارتی دل کے ساتھ اٹھتا ہے۔ استغفار کرنا، اپنے روزمرہ کے معاملات کو زیادہ مؤثر طریقے سے چلانے اور عام طور پر اپنے کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ یہ آپ کی مجموعی پیداواری صلاحیت کو بڑھاتا ہے، جیسا کہ اور کچھ نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ عظیم ہے، یہ تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے ذکر میں مشغول رہنے کی عادت ڈالیں۔ سونے سے پہلے ان آخری چند منٹوں کو اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے استعمال کریں، اور آپ کو اپنے روزمرہ کے کاموں میں آسانی ہوگی۔ اس کی یاد اور اس پر بھروسہ وہ چیز ہے جو پیداوار کو ممکن بناتی ہے۔ رضاکارانہ روزے، ہفتے میں 2 بار اور مہینے میں 3 سفید دنوں کے روزے رکھنا۔ سوموار اور جمعرات کے سنت روزے مجھے ان دنوں میں زیادہ کارآمد بناتے ہیں۔ آپ مسلسل کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور اس طرح آپ بغیر وقفے کے مزید کام کر سکتے ہیں۔ کافر کی طرح زندگی گزاریں۔ ہم بہت ساری خریداری ضائع کرتے ہیں، بہت زیادہ گروسری خریدنا، اور پھر اس سب کو پکانے کی کوشش کرنے میں بہت زیادہ وقت لگانا اور ضرورت سے زیادہ پھینکنا، یا ان کو چیک کرتے رہنا اور پینٹری اور فریج میں ترتیب دینا۔ صرف وہی خریدیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور تھوڑی مقدار میں خریدیں تاکہ آپ کو ہر وقت ان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ کم خریدیں، زیادہ استعمال کریں۔ اشتہار، کپڑے، کھلونے، لوازمات، زیورات، آرائشی اشیاء کے لیے بھی یہی ہے۔ کم خریدیں، مزید عطیہ کریں، لہٰذا آپ مسلسل صفائی اور منظم نہیں کر رہے ہیں۔ جب تک بالکل ضروری نہ ہو کوئی چیز نہ خریدیں۔ مرسعید کو اپنائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سادہ زندگی گزاریں۔ غصہ نہ کریں۔ غصہ نہ کرنا اور پرسکون رہنا، شکر گزار رہنا اور مطمئن رہنا انسان کو بہت نتیجہ خیز بناتا ہے۔ منفی جذبات ہماری ساری توانائی کو ختم کر دیتے ہیں اور ہمیں تھکا دیتے ہیں۔ ان منفی جذبات سے اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں اور مزید کام کرنے کے لیے ہمیشہ مثبت پرجوش موڈ میں رہیں۔ صدقہ، مسلسل صدقہ دینا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا آپ کی اپنی زندگی کو بہت آسان بنا دے گا۔ پڑھنا، فیس بک کے بجائے اللہ کی کتاب تک پہنچیں۔ آہستہ اور خوبصورتی سے پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں یا صرف تلاوت کریں۔ معانی پر غور کریں، اس کی اطاعت کرو، اس بات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور دیکھیں کہ سکون آپ کی زندگی میں کیسے داخل ہوتا ہے۔ دعا، چھوٹی بڑی چیزوں کے لیے ڈھیروں دعائیں کریں، دنیا اور آخرت کے لیے، اپنے اور دوسروں کے لیے، زندہ اور مردہ کے لیے۔ ان اوقات کا استعمال کریں جب دعا آسانی سے قبول ہو۔ اذان اور اقامت کے درمیان، آدھی رات کو، تہجد میں، بارش کے وقت، روزہ افطار کرنے اور سفر میں، اپنے ہر کام میں اللہ کی مدد، رہنمائی اور برکت طلب کریں۔ درود، دعائیں اس وقت تک معطل ہیں جب تک ہم اپنے نبی پر درود نہ بھیجیں، اور اگر ہم ایک بار سلام بھیجیں تو اللہ تعالی ہم پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ ہمارا صبح و شام اذکار کا باقاعدگی سے ہونا ہمیں ہر طرح کے نقصان سے بچاتا ہے۔ بسم اللہ سے شروع کریں اور الحمدللہ پر ختم کریں۔ کھانے، سونے، واش روم جانے، گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کی دعائیں پڑھنا، اور روزانہ کی دوسری دعائیں حفاظت اور برکت دونوں کا ذریعہ ہیں۔ 3 آیت الکرسی، شیطان سے پناہ مانگنا ہمیں نظر بد، کالے جادو اور حسد سے بچاتا ہے۔ اذکار کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ سمجھدار رہیں اور اپنی برکات کو آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے ظاہر نہ کریں۔
اشتہار: محمد جیسا کھانا پیٹ کا صرف 1/3 بھرنا اور سنت اور پرانی غذائیں کھانے سے ہم صحت مند رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری پیداواری صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز 5 فرض نمازیں قبل از وقت ہے۔ آخری لمحے تک تاخیر نہیں ہے، جلدی نہیں کی گئی، خشوع و خضوع سے خالی نہیں۔ یہ فرض ہیں اور دعاؤں کے بغیر ہماری زندگی میں کسی خیر کی امید رکھنا فضول ہے۔ خلاصہ یہ کہ اپنی زندگی کے ہر کام میں اپنے دل اور روح کو لگائیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ اچھی نیت اور محنت میں ڈوبا ہوا ہے، اور پھر باقی اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ ان آسان تجاویز پر عمل کریں اور آپ اپنے روزمرہ کی پیداواری صلاحیت اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں کارکردگی اور زندگی میں اپنے مجموعی طور پر اطمینان کے احساس میں نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے، آمین۔